کشمیر کے حالات کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تقریباً جون کے مہینے سے کشمیر کے حالات جو آزاد کشمیر ہے پاکستان کے ساتھ ہے، ان کے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ تو اب مجھے کسی نے ایک خط بھیجا ہے اور بہت لمبی چوڑی تحریر ہے، اور اس تحریر میں مولانا نذر الرحمان صاحب جو ہمارے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، اس کے نام ایک خط لکھا گیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو، اور جس مسائل کے لیے وہ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے یا ابھی تک جو احتجاج کر رہے ہیں، تو وہ تمام چیزیں جس کے بارے میں وہ احتجاج کر رہے ہیں ان کی نشاندہی انہوں نے کرائی ہے، اور وہ خط باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ یہ خط ہم تبلیغی جماعت کے امیر مولانا نذر الرحمان صاحب کو بھیج رہے ہیں، اور نیچے لکھا بھی ہے کہ کس کی جانب سے ہے۔ تو نیچے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ ممبران جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ خط ہم مولانا نذر الرحمان صاحب کو بھیج رہے ہیں۔ وہ خط آپ لوگ ساتھ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس میں جو لکھا گیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا ڈیمانڈ کیا ہے مولانا نذر الرحمان صاحب سے، یا اس سے کیا درخواست کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرے، تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ خط کے شروع میں لکھا ہے: محترم جناب مولانا نذر الرحمان صاحب، امیر تبلیغی مرکز ریونڈ لاہور۔ آگے لکھتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج گرامی بخیریت اور عافیت ہوں گے۔ پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں کشمیر میں عوام کی بنیادی سیاسی اور معاشی حقوق کے لیے پرامن عوامی حقوق تحریک جاری ہے، جس کے بنیادی مطالبات پینے کا صاف پانی، سستی بجلی، سستا آٹا اور کچرے کے انتظام کے لیے مرطوب اور مضبوط نظام بنانا، اور ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کرنا، اور موجودہ ہسپتالوں میں ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کی دستیابی، کتے اور سام کے کاٹنے کی ویکسین اس کی دستیابی، مفت تعلیم کی فراہمی، حکمران اشرافیہ کے مناعات کا خاتمہ، سیاسی انجینئرنگ کا انسداد، ملاوٹ اور کرپشن کا انسداد، یکساں نصاب تعلیم، مبادیاتی دین اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو نصاب تعلیم کا لازمی حصہ قرار دینے جیسے بنیادی مطالبات شامل ہیں۔ ان مطالبات کو لے کر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی تھی، لیکن 5 جون کو ہی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے کر قیادت پر قاتلانہ حملے شروع کر دیے گئے، جس میں 5 جون کو شاہ زیب حبیب کو شہید کر دیا گیا، اور بانی تحریک سردار عمر نذیر کشمیری شدید زخمی ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی خصوصی فضل سے اور ان کی مدد سے ان کی جان بچ گئی۔ جب راولا کوٹ کے اندر شاہ زیب حبیب کی نماز جنازہ ادائیگی کے لیے عوام کا جمع پھر جمع ہوا اور انہوں نے شاہ زیب حبیب کے قاتلوں سے قانونی قصاص کا مطالبہ حکومت وقت سے کیا، تو پاکستانی رینجر نے عوام پر بلا امتیاز فائرنگ کی اور 20 مزید نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، جن کی نہ ہی تاحال نماز جنازہ ادا ہو سکی اور نہ ہی ان کے میت ورثاء کے حوالے کی گئی۔ 9 جون کے بعد عوام نے پرامن احتجاجی دھرنے دیے، جن پر وقفے کے ساتھ پاکستانی رینجر نے بختربند گاڑیوں کے ذریعے متعدد حملے کیے اور مزید لوگوں کو شہید کیا۔ اس وقت تک تقریباً 100 سے زائد نوجوان جان کی بازی ہار چکے ہیں اور رینجر کے حملے تاحال جاری ہے۔ آپ سے بذریعہ مکتوب حاضر عاجزانہ درخواست اور التجا ہے کہ کشمیری عوام کی اس تاریخ ساز جدوجہد کی کامیابی کے لیے مرکز میں دعا کا اہتمام فرمائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتے، اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے ظالموں کے خلاف قنوت نازلہ کا اہتمام فرمائے۔ کشمیری مظلوم عوام کے حق میں آپ کی دعا سے ہمیں یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے اور ہم خوف اور بھوک سے پاک، امن اور رزق کی فراوانی والی زندگی دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی حامی اور ناصر ہو۔ نیچے باقاعدہ طور پر اس خط کے لکھا گیا ہے کہ یہ خط ممبران جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہے، اور باقاعدہ اگر آپ اس خط پر نیچے دیکھیں تو اس میں بال پوائنٹ سے لکھا گیا ہے کہ یہ خط جو تبلیغی امیر ہے مولانا نذر الرحمان صاحب، ان تک یہ خط پہنچایا جائے، اور باقاعدہ خط کے شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ خط کے شروع میں بھی باقاعدہ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا نذر الرحمان صاحب کا نام لکھا گیا ہے، اور یہ خط انہی کے نام لکھا گیا ہے۔ تو یہ اس خط میں جو باتیں کی گئی ہے اور جس باتوں کا تذکرہ ہوا ہے، تو تبلیغی جماعت والے ہمیشہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ یک طرفہ بات سن کر ہی ان پر آگے
कार्रवाई करते हैं या एक ही की बात सुनकर आगे उन पर कुछ हरकत में आते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं। दोनों फरीकैन की बात सुनकर ही आगे जो तबलीग वाले हैं उसके बारे में अगर हुकूमत में उनका असर रसूख हो और उनका कोई मानने वाला हो या कोई इस तरह का वज़ीर दाखिला हो तो उनसे वो बात करते हैं उन हालात के मुताबिक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उन हालात के लिए दुआएं भी करते हैं। ये ख़त इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, तो इसलिए आप लोगों तक इनका हकीकत पहुंचाना ज़रूरी था। और ये ख़त मेंबरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर की तरफ से वो मौलाना नज़रुर रहमान साहब जो तबलीगी जमात के अमीर है उनके नाम लिखा गया है। तो इसलिए बहुत से साथियों ने हमें भेजा कि इस पर आप एक वीडियो बनाएं, तो उनकी बहुत ज़्यादा इसरार पर हमने इसलिए इस पर वीडियो बनाई कि वीडियो के शक्ल में आप तक ये बात पहुंच जाए।